بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ولی الاولیاء وجبار الجبابر ویا الہ الاولین انت خلقتنی ولم اک شیئا وانت امرتنی بالطاعت واطعت سیدی بقدر جہدی فان کنت توانیت او اخطأت او نسیت فتفضل علی سیدی ولا تقطع رجائی فمن علی بالرحمت واجمع بینی و بین نبی الرحمت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واغفر لی انکا انت التواب الرحیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز 14ویں رات کی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے فرماتے ہیں کہ یہ 6 رکعت نماز 14ویں رات میں تلاوت کی جائے، ادا کی جائے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت کی جائے۔ 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت۔ مولا فرماتے ہیں اس نماز کے پڑھنے والے پر خدا وقت موت کی مشکل یعنی جان کنی کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے اور منکر اور نکیر کے سوال کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ پروردگار ہم سب کے لیے وقت موت اور وقت سوال منکر و نکیر آسانیاں بحق امیر المومنین عنایت فرمائے۔ اور اب آئیے روزے کا ثواب۔ 14ویں دن پروردگار عالم کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ کے حبیب کی روایت فرماتے ہیں 14ویں دن روزے کی برکت سے خدا تمہیں حضرت آدم اور نوح علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کا شرف عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تم نے ہر پیغمبر کے ساتھ جس طرح 200 سال تک خدا کی عبادت کی ہو اتنا اجر و ثواب تمہیں عنایت فرمائے گا۔ پروردگار ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق اور یہ ثواب کے حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ 14ویں دن کے روزے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات وَأَقِلْنِ فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ عَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ بِعِزَّتِكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ۔ راوی کہتا ہے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ایک عورت نے ایک مرد کے مرنے کے بعد دوسرے سے شادی کر لی ہے، اب دونوں مر چکے ہیں اور جنتی ہیں، یہ عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ نبی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خوش اخلاق تر اور اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا یہ اس کی بیوی ہوگی۔ پھر فرمایا اے ام سلمہ سلام اللہ علیہا اچھا اخلاق دنیا و آخرت کی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو خوش اخلاق ہو مگر یہ کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کا گوشت جہنم کا لقمہ بنے۔ تو ماہ مبارک رمضان ہے، اس مہینے میں تو ویسے بھی آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اس مہینے میں ویسے بھی آپ نے اپنے آپ کو خوش اخلاق بنانا ہے تاکہ آنے والے 11 مہینوں میں اس کو اپلائی کر سکیں، اپنے اخلاق بہتر بنا سکیں۔ تو یہ فضائل آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں تاکہ ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے۔